بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے 3 بڑے چیلنجز۔ نمبر 1، مڈل کلاس ورکنگ کلاس کی ایماندار دوراندیش قیادت کو اقتدار تک پہنچانا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو احساس دلایا جائے کہ ووٹ کی طاقت ان کے پاس ہے۔ جب تک یہ ووٹ ہر ڈسٹرکٹ میں جو حلقے کے بڑے خاندان ہیں ان کو ووٹ دیتے رہیں گے تو پاکستان میں تبدیلی ممکن نہیں۔ اقتدار ہر ووٹر کو ووٹ دینا ہے تو ایماندار مڈل کلاس ورکنگ کلاس کو اپنے میں سے پڑھے لکھے ذہین آدمی جو علاقہ کے مسائل اور ان کا حل سمجھتا ہو، ان سے ڈسکس کرتا ہو، اس کو ووٹ دیں اور اس کو اسمبلی تک پہنچائیں گے۔ جب یہ قیادت پارلیمنٹ میں اس طرح کے لوگ پہنچیں گے تب پاکستان کی معیشت بھی درست ہوگی، معاشرت بھی درست ہوگی اور سیاست بھی صحیح رخ اختیار کرے گی۔ نمبر 2، معیشت کیسے سدھر سکتی ہے؟ موجودہ قیادت ہو یا مڈل کلاس کی عوامی قیادت اس مقام تک پہنچے۔ معیشت اس وقت تک سدھر نہیں سکتی جب تک آپ IMF کے پروگرام کے ذریعے پمپ کرتے رہیں گے اپنی اکانومی کو، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت سکڑتی ہے، انٹرسٹ ریٹ ہائی ہو جاتا ہے، عوام اور بزنسز قرضے نہیں لے سکتے، اتنا مارک اپ نہیں دے سکتے، جس کی وجہ سے تمام لوگ سفر کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ بیرونی امداد پر زیادہ انحصار کرتے ہوئے اور ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے اور روپے کی ویلیو گر جاتی ہے، جس سے درآمدات مہنگی اور برآمدات آپ کی سستی ہو جاتی ہے۔ بیلنس آف پیمنٹس جو ہے وہ جو ہے وہ اس کا گیپ بہت ہائی ہو جاتا ہے اور اکانومی پہ بوجھ پڑتا ہے۔ اور تیسری بات، صنعتی ضرورت کے لیے ضروری ہے کہ بریو قیادت صنعتوں کو، جو صنعتیں موجود ہیں ان کو درست کرے، اس اچھے مینیجرز کو، خواہ وہ باہر سے ملے، ان کو وہاں پہ آ کے لگائیں جنہوں نے انڈسٹری میں کامیابی حاصل کی ہے، نہ کہ کسی جنرل کو، ایک ایڈمنسٹریٹر کو اٹھا کے وہاں ہماری کارپوریشن کا صدر بنا دیا جائے، خواہ وہ PIA ہو، اسٹیل مل ہو یا کوئی اور کارپوریشن ہو۔ اور چوتھی، انڈسٹریلائزیشن۔ سب سے پہلا آغاز تو ہم کر سکتے ہیں کہ یعنی جتنے صنعتی زون CPEC کے اندر موجود ہیں ان کا انفراسٹرکچر فوراً مکمل کیا جائے۔ یہ انفراسٹرکچر 2018 میں سے لے کر 2023 تک مکمل ہو جانا چاہیے تھا، اور یہاں پہ چائنیز اور دوسری کمپنیوں کے لیے موافق مواقع ہوتے، ٹیکنالوجی فرمز جو ہیں ان کے لیے ماحول بنایا جاتا تاکہ یہاں پہ آ کے وہ انویسٹمنٹ کرتے اور پھر پاکستان زرعی مبادلہ کما سکتا اور آگے چلا جاتا۔ یہ کہنا چاہوں گا کہ گوادر بندرگاہ ہے، آپ نے اتنا پیسہ پہلے اس کے آپریشنل ورک پہ خرچ کرنا تھا، آپ نے سارا پیسہ ایئرپورٹس اور پلاٹوں پہ لگا دیا۔ اب دوبارہ یعنی اس کے آپریشنل بندرگاہ کے آپریشنل ورک کو فوراً سٹارٹ کیا جائے، اور تاکہ ہم یعنی زر مبادلہ کمانے کے قابل ہو سکیں۔ اور اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم درآمدات کے ٹیرف جو ہیں، جو باہر سے لاتے ہیں، جو پروڈکٹس ہمارے ملک میں بنتی ہیں، ان کا ٹیرف ہائی کیا جائے، اور جو ہماری پروڈکٹس ہیں ان کو سارا مل سکے تاکہ وہ امپروو کر کے ہم ایکسپورٹ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔